میرا نام ملک امر رضا خان ہے، ولد ملک منور علی خان۔ ہاں، میں گورنمنٹ امپلائز ریٹائرڈ ہوا ہوں 2022 میں۔ میری جو رقم بقایا بچی تھی اور سیونگ تھی میری ساری زندگی کی، وہ میں نے کوئی 2 کروڑ 35 لاکھ کا سودا کیا ہے میاں آصف ندیم سے۔ اس کی بیوی اور یہ خود آ کے روتے رہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہے، میں آپ کو گھر بیچ رہا ہوں، اس کے بعد میں کہاں جاؤں گا تو آپ ہمیں پہلے پیسے دے دیں تاکہ میں آپ ایک چھوٹا سا گھر بھی بنا رہا ہوں، اور ہم رینٹل ہاؤس میں اس وقت رہ رہے ہیں، اور یہ ہمارے ہی گھر میں فری رہ رہا ہے۔ اب 2 کروڑ 5 لاکھ ہم اسے دے چکے ہیں۔ دھمکیاں دیتا رہا ہے، اٹھا دوں گا تمہیں، یہ کر دوں، مروا دوں گا۔ 2 بچے ہیں ہمارے، ہسبینڈ میرے ریٹائرڈ گورنمنٹ امپلائی ہیں، جو ان کی ریٹائرمنٹ کے اوپر گریجویٹی ملی تھی، وہ ساری میرے پاس کچھ تھوڑی سی جولری تھی، وہ ساری سیونگ، اور کچھ تھوڑے سے پیسے تھے وہ ہم نے سیونگ کے لیے رکھے ہوئے تھے، بچوں کی ہائر اسٹڈیز کے لیے، ان کے کریئر کے لیے، اور کوئی اپنا تھوڑا سا گھر بنانے کے لیے۔ وہ سارا پیسہ ہم نے ملا کے تو ٹوٹل اپنی لائف سیونگ کے لیے یہ پلاٹ لیا تھا۔ 1 کروڑ 20 لاکھ انہوں نے ہم سے ٹوٹل لے لیا ہے۔ اس کے بعد ان کی مسز نے اور انہوں نے آگے کافی ہمارے آگے رونا دھونا شروع کر دیا ہے، تو پلیز آپ ہماری فیور کر دیں، ہم نے گھر بنا کے تو آپ کو اسی وقت پوزیشن دے دیں گے، تب تک آپ ہمیں اس گھر میں رہنے دیں۔ ہم لوگوں نے مطلب اپنی طرف سے تو نیکی کی تھی کی بات مان کے، باقی پیسے بھی دے دیے۔ یہ ہے کہ ہم لوگ اب ہمارا کورٹ میں کیس چل رہا ہے اور ہم لٹکے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں اگر کسی کے ساتھ نیکی کریں تو اس کے شر سے بچیں۔ یہ میرے ساتھ میاں بیوی موجود ہیں، ایک جگہ پر پراپرٹی لیتے ہیں اور اپنی زندگی کی جتنی بھی جمع پونجی ہوتی ہے ساری وہاں پر انویسٹ کر دیتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے پیسے ملے ہیں، کہیں وہ ادھر ادھر نہ لگ جائیں، بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے مستقبل کو سیو کرنے کے لیے وہاں پر پراپرٹی خریدتے ہیں۔ لیکن جن سے پراپرٹی لیتے ہیں، آج اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد، پیمنٹ کر دینے کے بعد، اب تک وہاں کا پوزیشن نہیں ملا، الٹا ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، ان کو ڈرایا جاتا ہے کہ تم لوگ اس چیز سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ جنہوں نے پراپرٹی دینی تھی وہ آلریڈی ایک اور جگہ پر اپنی پراپرٹی خرید چکی ہیں، لیکن یہ لوگ آج بھی وہیں پر سٹینڈ کرتے ہیں جہاں پر پراپرٹی لینے سے پہلے تھے۔ باقی کے انہیں سے معاملات پوچھتے ہیں، کتنے پیسوں کی پراپرٹی لی تھی اور کس طرح کے وہ لوگ تھے، کس طرح سے فراڈ ہو گیا؟ میرا نام ملک امر رضا خان ہے، ولد ملک منور علی خان۔ ہاں، میں گورنمنٹ امپلائز ریٹائرڈ ہوا ہوں 2022 میں۔ میری جو رقم بقایا بچی تھی اور سیونگ تھی میری ساری زندگی کی، وہ میں نے کوئی 2 کروڑ 35 لاکھ کا سودا کیا ہے میاں آصف ندیم سے، اور اس سے میں نے اس کی بیوی اور یہ خود آ کے روتے رہے اور بڑی قسمیں ڈالتے رہے اللہ کی۔ پہلا جو ایڈوانس تھا آپ نے کتنا دیا تھا؟ وہ ہم نے تقریباً اسے 1 کروڑ 20 لاکھ دیا تھا ایڈوانس پیمنٹ، اور 4 ماہ کا ہمارا ٹائم ہوا تھا کہ 4 ماہ بعد باقی رقم دی جائے گی، اور تب یہ پوزیشن اور ہمیں ہینڈ اوور کر دے گا وہ گھر ہمارے۔ بعد اس نے کیا مطلب آپ لوگوں کے پاس آ کر کیا روتا تھا؟ یہ روتا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہے، اور میں آپ کو گھر بیچ رہا ہوں، اس کے بعد میں کہاں جاؤں گا تو آپ ہمیں پہلے پیسے دے دیں تاکہ میں آپ ایک چھوٹا سا گھر بھی بنا رہا ہوں۔ پھر اس نے اسی فارن نائٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں، جہاں 13D اس کا گھر ہم نے لیا ہے، وہاں 10 مرلے کا گرے اسٹرکچر ہمارے ہی پیسوں سے کھڑا کیا ہوا ہے، اور ہم رینٹل ہاؤس میں اس وقت رہ رہے ہیں، اور یہ ہمارے ہی گھر میں فری رہ رہا ہے اس وقت۔ جسے شروع سے کرائے کے گھر؟ ہاں، شروع سے ریٹائرمنٹ ملی تو آپ نے سوچا کہ اپنی پراپرٹی اب خرید لیتا ہوں؟ جی، اور اپنی پراپرٹی خرید لیتا ہوں تاکہ بچوں کا فیوچر کیور ہو جائے، فیملی کیور ہو جائے، اور آئندہ جو ہے اچھی طرح وہ ایجوکیشن گین کر سکیں۔ لیکن اس بندے نے رو دو کہ اللہ رسول اور قرآن کی قسمیں کھا کے ہمیں، پھر میں نے کوئی بیفور ٹائم جو 4 مہینے بعد پیسے دے رہے تھے، اسے 85 لاکھ مزید دے دیا۔ اب 2 کروڑ 5 لاکھ ہم اسے دے چکے ہیں۔ 2 کروڑ 5 لاکھ دے چکے ہیں، ابھی بھی مزید اور رقم مانگتا رہا ہے؟ رقم 30 لاکھ جو بقایا رہ گئی ہے نا، 2 مانگ رہا ہے؟ نہیں، وہ ہم نے کورٹ میں جمع کرا دیے۔ اب ہمارا کیس لیٹیگیشن میں چلا گیا۔ مطلب ابھی تک آپ لوگوں کو کچھ نہیں ملا کہ آپ لوگوں کے پاس پروف ہو کہ یہاں یہ پراپرٹی اب ہم لوگوں کی ہو چکی ہے؟ ایسا کچھ نہیں، نہ ٹرانسفر لیٹر وہ دے رہا ہے اور نہ وہ پوزیشن دے رہا ہے۔ اب کیس ہمارا، اس نے ایک ہڈن کیس ہمارے پہ استقرار حق کر دیا، وہ کہ انہوں نے صرف 20 لاکھ دی ہے۔ جب ہمیں اس کا پتہ چلا تو ہم نے اپنے ڈیفینس میں پھر ایک کیس کیا، ہاں، اسٹے لگوایا ہے اس کا استحقاق کا۔ ڈراتے دھمکاتے کیا رہے تھے کہ کس طرح کی دھمکیاں دیتے رہے ہیں آپ لوگوں کو اس کیس سے سائڈ پر ہو لینے کے لیے یا اپنا منہ بند کرنے کے لیے؟ اس نے، ان کا ایک دماد ہے میجر میں، وہ اب ریٹائرڈ ہو چکا ہے، سنا ہے، وہ پہلے مجھے بڑی دھمکیاں دیتا رہا ہے کہ میں میجر عامر
ملتان پوسٹنگ اس کی رہی ہے لاسٹ. تو دھمکیاں دیتا رہا ہے اپنا کہ میں تمہارے میں اٹھا دوں گا, تمہیں یہ کر دوں, مروا دوں گا, میں میجر کے روپ میں جنرل ہوں. میرے پاس اس کی ریکارڈنگ بھی ہے میرے فون میں. اور اس کے بعد میں نے, میرے ایک دوست ہے بڑے اچھے, وہ جی ایچ کیو میں ہوتے ہیں, انہوں نے کہا اس کی کمپلین میرے بھیجو جی ایچ کیو. میں نے پھر ڈائریکٹر جنرل جی ایچ کیو, کور کمانڈر ملتان اور چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر کو اس کا کیس بھیجا. وہ میرے پاس پروف موجود ہے. اور اسے بدماشی کے طور پہ نا اپنے دماغ کی پلیٹ اپنے اس ہمارے جو گھر خریدا ہوا اس کے باہر لگائی لگی. اچھا, تاکہ مطلب آپ لوگوں کے اوپر پریشر ہے کہ تھریٹ رہے. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ آپ بتائیں. جی آپ کے کتنے بچے ہیں؟ جی 2 بچے ہیں ہمارے, اور ہسبینڈ میرے ریٹائرڈ گورنمنٹ امپلائی ہیں. اور یہ انہوں نے جس طرح سارا کچھ بتایا ہے, ان کی جو ان کی ریٹائرمنٹ کے اوپر جتنی بھی ان کو جو ملی تھی گریجویٹی ملی تھی, وہ ساری میرے پاس کچھ تھوڑی سی جولری تھی, وہ ساری سیونگ, اور کچھ تھوڑے سے پیسے تھے وہ ہم نے سیونگ کے لیے رکھے ہوئے تھے, بچوں کی ہائر اسٹڈیز کے لیے, ان کے کریئر کے لیے, اور کوئی اپنا تھوڑا سا گھر بنانے کے لیے. وہ سارا پیسہ ہم نے ملا کے تو ٹوٹل اپنی لائف سیونگ کے لیے یہ پلاٹ لیا تھا. ٹھیک ہے, اور انہوں کو پہلے ہم نے 1 لاکھ ٹوکن دیا ہے, پھر اس کے بعد 19 لاکھ بیانہ دیا ہے. اس کے بعد پھر باقی سارا ہسبینڈ نے بتایا ہے کہ آپ کو, جیسے کہ انہوں نے ٹوٹل 1 کروڑ 20 لاکھ روپیہ 1 کروڑ 20 لاکھ انہوں نے ہم سے ٹوٹل لے لی ہے. اس کے بعد ان کی مسز نے اور انہوں نے آگے کافی ہمارے آگے رونا دھونا شروع کر دیا ہے کہ جی ہمارے داماد بہت تنگ کر رہے ہیں, بیٹیوں کو مارتے ہیں, حق مانگتے ہیں, بیٹے کی شادی کرنی ہے, ان کا ایک بیٹے کا ٹریٹمنٹ کروانا ہے, تو پلیز آپ ہماری فیور کر دیں, ہم نے گھر بنا کے تو آپ کو اسی وقت پوزیشن دے دیں گے, تب تک آپ ہمیں اس گھر میں رہنے دیں. ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے مطلب اپنی طرف سے تو نیکی کی تھی. ٹھیک ہے, خدا ترسی کر کے ہم لوگوں نے ان کو فی سبیل اللہ مطلب ان کی بات مان کے باقی پیسے بھی دے دیے, اور مزید 85 لاکھ. اچھا, تو ہمارا 2 کروڑ 5 لاکھ انہوں نے لے لیا. پھر باقی جو 30 لاکھ تھا وہ بھی انہوں نے ہم سے مانگنے کی کوشش کی. وہاں پہ میں نے ان کو کہا کہ جی ہم نہیں دیں گے, آپ ہمیں پوزیشن کے ٹائم پہ ہم سے لے لیں. اس کے بعد انہوں نے پہلے, جیسے کہ ہسبینڈ نے بتایا, کہ اپنے داماد سے ہمیں کافی تھریٹس کروائے کہ جی آپ ہمیں اور زیادہ پیسے دیں, 50 لاکھ روپے اور دیں, اور وہ 30 لاکھ بھی اور دیں. کافی تھریٹس کروائے. وہ پھر ہسبینڈ, ہم نے اس کے اگینسٹ ایکشن لیا, جی ایچ کیو میں کمپلینٹ کی. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ انہوں نے پھر اپنے کسی وکیل سے ہمیں نوٹس بھجوایا کہ جی ہم آپ کی جو یہ ہے پراپرٹی ہے اس کو مطلب ضبط کر لیں گے. اس کے اوپر ہم تھوڑے سے ڈیفینسو ہو کے اپنے لیے ہم لوگوں نے اسٹے لیا, جہاں سے ہمارا کیس لٹیگیشن میں چلا گیا. اور اب لٹیگیشن کے اندر بھی اب یہ اسی طرح تنگ کر رہے ہیں. ہمارے پاس الحمدللہ سارے پروفس موجود ہیں, کیونکہ ہمارے پاس مطلب ان کے جتنے بھی ہمارے پاس پے آرڈرز ہیں, سارا ہمارا بینک کا ریکارڈ سارا کچھ موجود ہے, سارے پروفس موجود ہیں, ایگریمنٹ موجود ہے. جو انہوں نے ہمیں وہ تھریٹس وغیرہ کی, وہ جو اپنے وکیل کے تھرو ہمیں نوٹیفیکیشنز بھیجے ہیں, وہ سارے موجود ہیں. تو اس کے اوپر یہ ہے کہ ہم لوگ اب ہمارا کورٹ میں کیس چل رہا ہے اور ہم لٹکے ہوئے ہیں. ٹینشن کی وجہ سے آپ کا ڈائلسس؟ میں نے پھر اس ٹینشن کی وجہ سے, یہ ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا 2022 میں, تو تبھی 2022 میں ہی میری ریٹائرمنٹ ہوئی تھی. تو تبھی سے مجھے ٹینشن شروع ہو گئی. اب میری بڑی سویر ہو گئی اور میں ڈائلسس اسٹیج پہ آ گیا ہوں, کہ 2 ماہ سے ڈائلسس شروع ہو گئے ہیں میری. یہ آپ نے پراپرٹی کب لی تھی؟ نومبر 2022 میں ہمارا ایگریمنٹ. ابھی 25 شروع ہو گیا, تقریباً 2.5 سال گزر. ہاں, تقریباً 2.5 سال ابھی تک آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ ہماری پراپرٹی ہے نہیں ہے, کچھ نہیں پتا. کچھ نہیں. اتنے پیسے دینے کے بعد بھی چیز حاصل نہیں ہوئی. میں باقی 30 لاکھ بھی جو رہ گئے تھے وہ بھی ہم نے کورٹ میں جمع کروا دیے, کیونکہ پوری ہماری سیونگ, لائف سیونگ ہی ختم ہو گئی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اس وقت حالات جا رہے ہیں, تو ہمارے پاس تو اب کوئی جگہ بھی رہنے کے لیے نہیں ہے. تو میری جو جتنی بھی ارننگ ہے, وہ میری جو سیلری ہے وہ, اور ہسبینڈ کی جو پینشن ہے, اس کے اندر ہم اپنے جتنے بھی منتھلی فائنینسز ہیں وہ پورے نہیں کر پائے. بالکل ٹھیک ہو گیا. کہیں پر بھی آپ لوگ جب پراپرٹی لیتے ہیں تو یہ ایک اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جن سے ہم لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے. اپنی تمام زندگی کی جمع پونجی ایک جگہ پر انویسٹ کی, اور آج 2.5 سے 3 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ نہیں پتا کہ کیا وہ پراپرٹی ہم لوگوں کو ملے گی یا نہیں. وہ پیسے شاید ان کے بچوں کے مستقبل کے لیے تھے, وہ پیسے شاید ان کے اپنے مستقبل کے لیے تھے, جو لوگوں کے اوپر خرچ ہو گئے, جو لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لی. اور یہ لوگ آج بھی اسی طرح سے کرائے کے گھر پر موجود ہیں. امید کرتے ہیں کہ ان کو جو سرکار
سرکاری گھر اگر مل سکتا ہے تو وہ ان کو ضرور دیا جائے, اور جو ان کا کیس ہے جلد سے جلد سارٹ آؤٹ ہو, تاکہ یہ لوگوں کی جو بھی جمع پونجی تھی, جو بھی ان لوگوں کے خواب تھے اپنے بچوں کے لیے یا اپنے فیوچر کے لیے, وہ پورے ہو سکیں. میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی میم. میری ایک سب سے پہلے تو ایک چھوٹی سی ایک بہت ضرور ریکویسٹ ہے چیف جسٹس صاحب سے, سینئر سیشن جج صاحب سے, اور سول سینئر سیشن جج صاحب سے کہ ہمیں کائنڈلی ہمیں دیا جائے, ہمیں ہمارا انصاف دیا جائے, ٹھیک ہے, ہمارا رائٹ ہمیں دیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں پریزیڈنٹ صاحب سے بھی اور پرائم منسٹر صاحب سے بھی اور سی ایم صاحبہ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اگر مجھے ڈسیبلٹی کوٹا کے اوپر گورنمنٹ ریزیڈنس الاٹ کر دی جائے تو ہمارے لیے بہت زیادہ کنوینئنٹ ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کائنڈلی کیس ایز سون ایز پاسبل وائنڈ اپ کر دیں, کیونکہ ہم 2-2.5 سال سے دھکے کھا کے اور لوگوں سے مطلب ادھار لے کے خود بھی بہت زیادہ تنگ آ گئے ہیں. اور آبویسلی ایک ریزنیبل فیملی ہوتی ہے, ان کے لیے ادھار لینا بھی ایک کافی مشکل کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ میری ریکویسٹ ہے. جی میں آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تو پھنس گئے ہیں اس میں کہ ہم نے رحم کیا, نیکی کی, لیکن اب میں عام پبلک کے لیے کہ یہ ایک فراڈی آدمی ہے میاں محمد کے بہت سارے ہیں. ہاں, میاں محمد حسن ندیم اور میجر طاہر محمود محمد, یہ دونوں بڑے فراڈی ہیں. اور یہ آگے بھی سنا ہے, مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن سنا ہے کہ انہوں نے آگے بھی فراڈ کیے ہوئے, اس سے پہلے بھی کیے ہوں گے. اور اس کی 3 بیوی ہیں, تو وہ اس طرح فراڈ کر کے اپنے خرچے پورے کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے, تاکہ جو ایک عام شہری ہے جب اپنی اتنی بڑی اماؤنٹ کہیں پر انویسٹ کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس طرح کا فراڈ نہ ہو.